أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء والله غفور رحیم. اور یہ بات محقق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو بدر میں منصور فرمایا حالانکہ تم بے سر و سامان تھے. سو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو اور تاکہ تم شکر گزار رہو. جبکہ آپ مسلمانوں سے یوں فرما رہے تھے کہ کیا تم کو یہ امر کافی نہ ہوگا کہ تمہارا رب تمہاری امداد کرے 3000 فرشتوں کے ساتھ جو اتارے جاویں گے. ہاں کیوں نہیں، اگر تم مستقل رہو گے اور متقی رہو گے اور وہ لوگ تم پر ایک دم سے آ پہنچیں گے تو تمہارا رب تمہاری امداد فرمائے گا 5000 فرشتوں سے جو ایک خاص وضع بنائے ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ امداد محض اس لیے کی تمہارے لیے بشارت ہو اور تاکہ تمہارے دلوں کو قرار ہو جاوے. اور نصرت صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے جو کہ زبردست ہے، حکیم ہے، تاکہ کفار میں سے ایک گروہ کو ہلاک کر دے یا ان کو ذلیل و خوار کر دے، پھر وہ ناکام لوٹ جائیں گے. آپ کو کوئی دخل نہیں یہاں تک کہ خدا تعالیٰ ان پر یا تو متوجہ ہو جاویں یا ان کو کوئی سزا دیں، کیونکہ وہ ظلم بھی بڑا کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہی کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وہ جس کو چاہے بخش دیں اور جس کو چاہے عذاب دیں. اور اللہ تعالیٰ بڑے مغفرت کرنے والے، بڑے رحمت کرنے والے ہیں. سورہ آل عمران کی آپ کے سامنے 7 آیات تلاوت کی گئیں، 123 سے لے کر کے 129 تک. عام طور پر میں اتنی آیات تلاوت نہیں کرتا، لیکن اس کی وجہ یہ ہوئی کہ جو 5 آیات آپ کے سامنے یعنی 123 سے لے کر 127 تک جو تلاوت کی گئی 2 دنوں میں بدر کے بارے میں آپ کے سامنے ذکر کیا گیا، تو میں نے سوچا کہ ان تمام آیات کو آپ کے سامنے تلاوت کیا جائے تاکہ کوئی آیت رہ نہ جائے. ان 5 آیات میں جو 7 آیتوں میں سے ابتدائی 5 آیات پڑھی گئیں اس کے بارے میں 2 دنوں میں غزوہ بدر کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کیا گیا اور مسلمانوں کو بطور نعمت یاد دہانی کرائی گئی. دیکھو تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج کر مدد فرمائی، حالانکہ تم بالکل ضعیف تھے، کمزور تھے، تعداد کے اعتبار سے بھی، ہتھیار کے اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے تم بالکل کمزور تھے. اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی تاکہ تم شکر ادا کرو. اور اللہ تعالیٰ تمہاری امداد فرمائیں گے 3000 فرشتوں سے. سورہ انفال میں 1000 کا ذکر ہے اور ان آیات میں پہلے 3000 کا ذکر کیا گیا، پھر 5000 کا ذکر کیا گیا. 5000 کی وجہ یہ بیان کی علماء نے کہ کفار نے مسلمانوں پر یک بارگی کچھ اور قبیلوں کو ملا کر کے حملہ کرنے کا ارادہ کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے فرمایا تم پریشان مت ہو، یہ کفار اگر اور بھی آ جائے، ان کی تعداد 1000 کے بجائے اور بھی زیادہ بڑھ جائے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. مسلمانوں آپ صبر اور تقوی اختیار کرتے رہو، ہم آپ کو 5000 فرشتوں سے بھی امداد کریں گے، 3000 سے مدد کریں گے. اس کے بعد اگر یہ لوگ یکباری آپ کے اوپر حملہ کریں، مسلمانوں پر حملہ کریں، جیسا کہ بعض واقعات میں بیان کیا گیا کہ کفار مکہ کے اور بہت سارے قبائل نے ارادہ کیا تھا کہ ہم لوگ جا کر کے یکباری حملہ کر کے مسلمانوں کو نام و نشان مٹا دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر انہوں نے ایسا کیا تو ہم 5000 فرشتوں کے ذریعے سے اور آپ کی مدد کریں گے. آپ لوگ پریشان مت ہوئیے. آپ کی تسکین قلب کے لیے، مسلمانوں کی تسکین قلب کے لیے اللہ تعالیٰ نے 5000 کا وعدہ کیا.
پہلے 1000 کا وعدہ کیا، پھر 3000 کا وعدہ کیا، اس کے بعد پھر 5000 کا وعدہ کیا۔ اس کے بعد جو آخری 2 آیات پڑھی گئی 128 129، اس کے اندر پھر غزوہ احد کا تذکرہ کیا۔ 5 آیات میں تو مکمل طور پر غزوہ بدر کا واقعہ بیان کیا، 2 آیات 128 اور 129، یہ جو 2 آیات پڑھی گئی، ان دونوں آیات میں غزوہ احد کا پھر سے تذکرہ شروع کیا اللہ تعالیٰ نے، اور وہ ان دونوں آیات کا یعنی 128 اور 129 کا شان نزول یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سارے کفار نے جو ظلم و زیادتی کی، یہ واقعہ شان نزول امام احمد نے اور امام بخاری نے بیان کیا ہے، اس کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ خاص کفار کا نام لے کر بد دعا فرما رہے تھے۔ فجر کی نماز کی دوسری رکعت میں رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد خاص کفار کا نام لے کر کے بد دعا فرما رہے تھے، ان میں ان کا نام بھی لیا گیا ہے، فلا کافر تھے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بد دعا کرنے کا نہیں تھا، آپ نے تو بڑے بڑے جانی دشمنوں کو بھی معاف کر دیا۔ حضرت ابو سفیان کتنے بڑے جانی دشمن تھے، حضرت ہندا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی بڑی دشمن تھی اسلام کی، اور اسی طریقے سے حضرت اکرمہ ابو جہل کا بیٹا، یہ بھی مسلمانوں کا بڑا دشمن تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی مسلمانوں کے بڑے دشمن تھے۔ ان لوگوں نے اسلام کو بڑی تکلیفیں پہنچائی اور بڑا نقصان پہنچایا، مسلمانوں کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا نقصان پہنچایا۔ ان لوگوں کا نام لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا فرما رہے تھے، حالانکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بد دعا کرنے کا نہیں تھا، بڑے بڑے جانی دشمنوں کو معاف فرمایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں آیات میں اس بات کی تاکید کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کے اوپر بد دعا مت کیجیے، اگر اللہ چاہیں گے تو ان کو عذاب کے اندر مبتلا کریں گے، اور اگر اللہ چاہیں گے تو ان کو معاف کر دیں گے، اور ان کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کریں گے اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کے ان کے ساتھ معاملہ الگ ہوگا۔ آگے چل کر کے جس کا میں نے بھی نام لیا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ہندا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صفوان بن امیہ، حضرت اکرمہ، یہ تمام کے تمام لوگ بعد میں مسلمان ہو گئے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا ہر کام حکمت سے پور ہوتا، کوئی کام بغیر حکمت کے نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جینے کا موقع دیا۔ بدر میں تو 70 لوگ مارے گئے، احد میں بھی بہت سارے کفار مارے گئے، لیکن بدر کے موقع پر ان لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے احسان کیا کہ ان لوگوں کو فدیہ دے کر کے نجات دلا دی، تاکہ بعد میں یہ لوگ مسلمان ہوں گے تو ان کو جو ہے کوئی تکلیف نہ ہو۔ تو بارے کہ ان لوگوں کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کرنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، کیونکہ اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ یہ لوگ آگے چل کر کے مسلمان ہونے والے، اور اسلام کی ان لوگوں نے بڑی بڑی خدمات انجام دی۔ حضرت ابو سفیان، حضرت خالد بن ولید، یہ تو بڑے مخالفین اسلام تھے، لیکن انہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا، اور اسلام کے لیے انہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی، اور بڑے بڑے ملکوں کو فتوحات کے ذریعے سے اسلامی مملکت میں شامل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا یہ لوگ مسلمان ہونے والے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے اوپر بد دعا مت کیجیے۔ ایک تو یہ شان نزول بیان کیا گیا، دوسرا واقعہ یہ بیان کیا گیا 128 اور 129 نمبر کے تعلق سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک غزوہ احد کے موقع پر شہید ہو گئے تھے، جس کا میں نے تذکرہ کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ دندان مبارک شہید ہو گئے تھے، اور خود کی کلیاں چپ گئی تھی، جس کی وجہ سے خون کے قطرے گر رہے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خون کے قطروں کو زمین پر گرنے نہیں دیا، زمین پر نہیں گرنے دیا، اور یہ فرمایا کہ اگر کسی نبی کا خون زمین پر گر جائے تو اس قوم پر عذاب الہی جلدی نازل ہو جاتا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر گرنے نہ دیا، بلکہ کپڑوں سے اس کو پوچھا، کپڑے کے اندر جذب کیا تاکہ ان لوگوں پر عذاب الہی نہ آئے۔ اور اس موقع پر جب کہ آپ شدید زخمی ہو گئے تھے، دندان مبارک بھی شہید ہو گئے تھے، سر مبارک سے خون بھی جاری ہو رہا تھا، بدن سے بھی خون جاری ہو رہا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے وہ قوم کیسی فلاح کو پہنچ سکتی ہے جنہوں نے ایک نبی کو زخمی کیا، وہ نبی جو ان کو ہدایت کی تلقین کرتا ہے اور راہ راست ان کو بتاتا ہے، اس کے باوجود ان کو زخمی کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ دونوں آیات کریمہ اتاری کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان مت ہوئیے، اللہ تعالیٰ اگر چاہیں گے تو ان ظالمین کو عذاب شدید کے اندر مبتلا کریں گے،
اور اگر اللہ چاہیں گے تو ان کی توبہ قبول کریں گے. توبہ قبول کرنے سے مراد ان کو اسراف کی دولت دیں گے، اور ظاہر بات جب یہ اسراف قبول کر لیں گے تو سابقہ سارے گناہوں سے جو ان کی معافی ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائیں گے. تو بہرکیف ان تمام آیات کی 5 آیتوں میں، یعنی 7 آیتوں میں سے 5 ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بدر کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا، اور اس کے بعد 128 اور 129 میں غزوہ احد کا مختصر جو شان نزول تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تھے یا آپ بد دعا فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا کہ آپ ان کے اوپر بد دعا مت کیجیے، شاید وہ لوگ توبہ کر رہے ہیں یعنی ایمان قبول کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں اس کو عذاب دیتے اور جس کو چاہے اس کو معاف کر دیتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑے ہی غفور رحیم ہیں اور رحمت کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ایمان کامل نصیب فرمائے، شرک سے، کفر سے، نفاق سے، بدنیتی بد اخلاص سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. یا اللہ ہم تمام حاضرین کی مغفرت فرمائیے، جو لوگ گزر گئے یا اللہ ان تمام کی بھی مغفرت فرمائیے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک.